حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا الاؤ جلایا گیا۔ ایک چڑیا، ایک پرندہ چھوٹا سا، اس نے چونچ میں پانی لیا، چلی۔ کسی نے پوچھا کہاں؟ نے کہا وہ آگ جلی ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، بجھانے جا رہی ہوں۔ تیری مت ماری گئی ہے۔ اس چونچ بھر پانی سے اس دھکتے ہوئے الاؤ کا، اتنی بڑی آگ کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ کیا فائدہ ہوگا ان کو، ابراہیم علیہ السلام کو؟ اس نے کیا خوبصورت بات کہی۔ وہ چڑیا ہم سے زیادہ تو عقل مند تھی شاید، کہنے لگی، وہ جو بھی پرندہ تھا، کہ قیامت کے دن میں ابراہیم کی فیور کرنے والوں میں میرا شمار ہوگا، ابراہیم کی مدد کرنے والوں میں، آگ بجھانے والوں میں میرا شمار ہوگا۔ یہی دین کی محنت کرنے والے، یہی مدرسے کے پڑھنے والے، پڑھانے والے، یہ علماء، طلباء، یہ تبلیغ والے، یہ ختم نبوت والے، یہ دین کی محنت کرنے والے، وہ سیاست والے ہیں، وہ دعوت والے ہیں، وہ مدرسے والے، کسی بھی شعبے کے ہیں، یہ سارے کے سارے اس آگ کے اوپر پانی ڈالنے والے اس پرندے کی مانند ہیں کہ چونچ میں پانی ہے۔ قیامت کے دن جب نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، اتنا تو ہم کہہ سکیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دین جو آپ لے کر آئے تھے، جس کے لیے آپ نے طائف میں پتھر کھائے، جس کے لیے آپ نے احد میں دندان مبارک شہید کروائے، جس کے لیے آپ نے فاقے کیے، جس کے لیے آپ نے اتنی جنگیں لڑیں، ہم نے بھی اس دین کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنی محنت کرتے رہے۔ آپ ہماری شفاعت کر دیجئے اللہ کے دربار میں۔ تو آج دین کی محنت کرنے والے اور ان کا ساتھ دینے والے انشاءاللہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت کا اور لوگوں سے زیادہ پہلے مستحق بنیں گے۔ ہر آدمی کو اپنے وارث سے محبت ہوتی ہے، وارث اندھا ہو، لولا ہو، لنگڑا ہو۔ آپ نے کسی باپ کو دیکھا کہ اس کا بیٹا کمزور ہے، معذور ہے، وہ کہے نہیں، یہ چونکہ معذور ہے نا، میں اس کو اپنی وراثت نہیں دوں گا، وہ میرا پڑوسی کا بچہ، وہ میرے محلے کا بچہ، وہ بڑا صحت مند ہے، اسمارٹ ہے، زیادہ ذہین ہے، تو اس معذور کو کیوں دوں، میں اس کو دے دیتا ہوں وراثت۔ کبھی ایسا دیکھا؟ کبھی ایسا ہوا؟ تو قیامت کے دن نبی علیہ السلام اپنے وارثوں کا خیال نہیں کریں گے؟ کوئی لاجک بنتی ہے ایسی؟ جو نبی علیہ السلام کے دین کی حفاظت کرے، دین پہ محنت لگائے، وقت لگائے، جان مال وقت قربانی دے، یہ باقی تمام امت سے پہلے نبی علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی امت محروم ہو جائے گی، یہ مراد کوئی نہ لے، لیکن یہ پہلے ہوں گے۔ کسی بھی باپ کا اپاہج، لولا، لنگڑا بیٹا وارث ہے، وہ پہلے ہے، پڑوسی بعد میں۔ ٹھیک ہے، کوئی کمی کوتاہی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ بھی تو رحمان رحیم ہے۔ یہ ان حالات میں، ان وسائل کے اندر رہتے ہوئے، اتنی مخالفتوں میں، اتنی پریشانیوں میں، تنگیوں میں دین کو سینے سے لگائے رکھنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔